مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو صلیب پر مصلوب نہیں کیا گیا۔ آپ خدا نہیں ہیں اور نہ ہی خدا کے اکلوتے جنے ہوئے بیٹے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ ان یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا اور نہ انہیں صلیب پر چڑھایا، لیکن وہ لوگ شبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ بے شک جو لوگ اس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا ان کے پاس اس بارے میں یقینی علم نہیں ہے مگر یہ اپنے گمان کی اتباع کر رہے ہیں۔ انہوں نے یقینی طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کو شہید نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی بارگاہ میں اٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالی غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان کروسیفکشن آف جیزس یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی مصلوبیت کا عقیدہ اہل اسلام کی نظر میں۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو صلیب پر مصلوب نہیں کیا گیا۔ آپ خدا نہیں ہیں اور نہ ہی خدا کے اکلوتے جنے ہوئے بیٹے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق۔ فرمایا اللہ نے یہود پر لعنت فرمائی ہے کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا، انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، ناحق انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف، اور ان کا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں اور ہمیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے فرمایا کہ بلکہ پروردگار عالم نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کے باعث مہر لگا دی ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑے لوگ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود پر لعنت کی ایک اور وجہ بیان فرمائی۔ فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان کے کفر کے باعث اور حضرت سیدہ طاہرہ عفیفہ مریم علیہ السلام پر بہتان لگانے کی وجہ سے کہ ان پر بہت بڑا بہتان ان یہود نے لگایا، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ فرمایا وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود پر لعنت فرمانے کی ایک وجہ ان کا یہ کہنا بھی ہے کہ نعوذ باللہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا جو مسیح ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس آیت کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ رسول اللہ مانتے ہیں اور نہ ہی انہیں مسیح اور مسیح مانتے ہیں، تو آخر قرآن مجید میں یہ القابات کیوں ذکر کیے گئے؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی نبی کا ذکر بے ادبی کے ساتھ کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جب کبھی ہم اللہ کے نبی کا ذکر کریں تو القابات کے ساتھ آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے محبت کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو جو اللہ کے رسول ہیں شہید کرنے کا، مصلوب کرنے کا دعویٰ کیا، اور اس بات کو لوگوں میں انہوں نے عام کرنے کی کوشش کی۔ فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، فرمایا نہ ان یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا اور نہ انہیں صلیب پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن وہ لوگ شبے میں پڑے ہوئے ہیں، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، فرمایا کہ بے شک جو لوگ اس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، مَا لَهُم بِهِ مِّنْ علم، فرمایا ان کے پاس اس بارے میں یقینی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، مگر یہ اپنے گمان کی اتباع کر رہے ہیں، وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ، انہوں نے یقینی طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کو شہید نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی بارگاہ میں اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تبارک و تعالی غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ یقیناً میں آپ کو پوری عمر تک پہنچاؤں گا
اور آپ کو اپنی طرف میں اٹھانے والا ہوں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ آپ حیات ہیں، آپ کو صلیب پر مصلوب نہیں کیا گیا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یہاں تک فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ کہ آپ علیہ السلام قیامت کی ایک بڑی علامت ہیں، اور ایک اور مقام پر فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، فرمایا اور کوئی ایسا نہیں ہوگا اہل کتاب سے مگر وہ ضرور ایمان لائے گا مسیح علیہ السلام پر ان کے وصال سے پہلے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ احادیث متواترہ کا مطالعہ بھی یہی بتاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام قیامت کی بڑی علامات میں سے ہیں، اور قرب قیامت میں آپ آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام عادل حاکم کی صورت میں نازل ہوں گے، پس وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور بے حساب مال و دولت کو تقسیم فرمائیں گے، یہاں تک کہ اس کو کوئی قبول نہ کرے گا۔ اس وقت ایک سجدہ دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے بہتر معلوم ہوگا، اور دشمنی، آپس میں بغض رکھنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا ختم ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام شادی کریں گے، آپ کے ہاں اولاد ہوگی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں میرے ساتھ میرے روضہ مبارک میں میرے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو کر سلام پیش کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت مسیح علیہ السلام کے سلام کا جواب دیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی ایپیسوڈ میں ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی کروسیفکشن کا ذکر 4 گاسپلز میں کس طرح سے ذکر ہے، اور اس بارے میں ریسرچ تحقیقی مطالعہ ہمیں کیا بتاتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور انشاءاللہ ہم خصوصی طور پر اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام نے کس طرح اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت عطا فرمائی۔